السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج جو ہمارے درس کا عنوان ہے اور موضوع ہے وہ تعاون والی حدیث، جو حفظان صحت کے اصول اور ضابطے کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ہدایات دی ہیں۔ اس کے سلسلے میں علامہ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب الطب النبوی میں لکھا ہے، اور میرے سامنے جو شرح مشکل الاحادیث ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس حدیث سے متعلق آج جو ہے نا گفتگو اسی حدیث سے متعلق ہو۔ تو تعاون سے متعلق جو ہے حدیث، وہ ان کی مناوی کی جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں حدیث نمبر 700 ہے۔ اس میں ہے کہ اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا علیہ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناوی کی میں نے ابھی عرض کیا کہ ناوی کی جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں حدیث نمبر 700 میں نے عرض کیا کہ 700 نمبر ہے۔ جب تم کسی جگہ تعاون کے بارے میں سنو تو اس جگہ نہ جاؤ، اور جب کسی جگہ ہو اور وہاں تعاون کی بیماری ہو تو اس جگہ سے نہ بھاگو۔ اس حدیث کی تخریج امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے اپنی مسند کے اندر، اور شیخین نے امام بخاری اور امام مسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کی طریق سے نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے اسامہ ابن زید کی طریق سے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا ادوا والی جو حدیث ہے نمبر 789 کی تکمیلے کے طور پر نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2219 میں ذکر کیا ہے۔ آپ چاہیں تو وہاں پر یہ حدیث مل سکتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم مطلوب بالکل واضح ہے کہ تعاون کی بیماری پائی جانے کے وقت ملنے جلنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے لوگ نہ ملیں۔ ایک انسان سے دوسرے انسان، اور ایک شہر سے دوسرے شہر، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں بیماری تاکہ منتقل نہ ہونے پائے، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ہدایت دی۔ اس میں بالکل صراحت ہے کہ بیماری تعدی ہوتی ہے، یعنی پھیلتی ہے اور شریعت اس سے بچنے کا حکم دے رہی ہے۔ خاص طور سے کچھ وہ حدیثیں جن کے شروع میں تھا کہ لا ادوا ولا طیرۃ، وہ بھی حفظان صحت کے اصول کے مطابق ہے، اور یہی متعدی بیماری جسے تعاون سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جس ملک سے بھاگنے والا یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کی متعدی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ بس اس ملک سے بھاگنے والا جس جگہ بیماری ہے، کسی دوسرے ملک میں جہاں بیماری نہیں ہے، تو وہ اس جگہ بیماری منتقل کر دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سختی بھی فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے بھاگنے والا میدان جنگ سے بھاگنے والے کی طرح ہے۔ اگر اللہ نے اس کے لیے موت لکھ دیا ہے تو وہ شہید ہے، اور وہ
اور وہ رحمت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس پر صبر کرے، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ اور جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب وہ اپنی فوج کے ساتھ تھے مقام سرغ میں، جو حجاز اور شام کے علاقے میں ہے، تو اس کے بارے میں بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب نے انہیں لوٹنے کا مشورہ دیا، سب نے کہا لوٹ جائیے۔ تو انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث کے آنے سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے جو لوٹنے کو ناپسند کرتے تھے فرمایا، جو لوگ اس حدیث کی وجہ سے عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث کو لوٹنا ناپسند کرتے تھے، تو ان سے بولے، ان سے فرمایا آپ نے کہ وہاں ہم اللہ کی قدر سے اللہ کی قدر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو بیماری کی جگہ سے دور ہو تو اس کے لیے جگہ جانا حرام ہوگا، مگر ہاں کوئی سخت ضرورت ہو جیسے علاج، معالجہ، یہ کھانا وغیرہ پہنچانا، یا کوئی ایسی چیز پہنچانا جس سے اس وبا زدہ بستی یا جگہ کو بچایا جا سکتا ہو، تو اس کے لیے جانا جائز ہے۔ مثلا علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر ہے تو وہ جا سکتا ہے وہاں پر۔ تو یہ تعاون سے متعلق جو ہے وہ بارے میں اس کی وضاحت ہو گئی۔ دوسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے نظر بد والی، جو اس میں حدیث میں ہے کہ العین حق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو نظر والی حدیث جو ہمارے سامنے ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد اور امام احمد نے امام ابن منبہ جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، وہ اپنے استاد محترم سے انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے اپنے استاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ العین حق، کہ نظر حق ہے۔ اس کو شیخ البانی نے بھی 1248 اور مسلم نے حدیث نمبر 2187 میں نقل کیا ہے، اور شیخ البانی دوسری حدیث نمبر 781 کی انہوں نے تحسین کی ہے، لا عدوى ولا طیرۃ والعین حق، اس کے ساتھ اس کو بیان کیا والعین حق، اور اس حدیث کی تحسین کی انہوں نے۔ تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ نظر سے مراد اس حاسد کی نظر ہے یہاں پر، جس کو لوگ نظر والا کہتے ہیں، نظر بد کہتے ہیں لوگ، جو لوگوں سے حسد کرتا ہے اور ان کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے دوسرے لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس سے اس کو کڑھن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، خواہ وہ شخص اس کا قریبی کیوں نہ ہو، اور عام طور پہ قریبی لوگوں کے اندر یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ وہ حقن کا مطلب ہے نظر انسان کو جب بھی لگتی ہے جب انسان کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اس میں اس نظر باز کی تاثیر سبب بنتی ہے، اور جب معلوم ہو گیا کہ جو یہ نقصان پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے، جو اس کمزور ایمان والے کے اندر داخل ہوتا ہے، جو شیطانی عمل سے مانوس ہے، جو اللہ نے لوگوں کو عطا کیا ہے، اس سے اس کو بغض عناد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے۔ شیاطین ہی اپنے پوشیدہ اثرات و طاقت نظر والے کے ذریعے نافذ کرتے ہیں، وہی شیطان ہی نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان سے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
بستر پر آرام کے ارادے سے آتے تو اپنے ہاتھ پر تھو کرتے اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے، پھر ہاتھ کو اپنے چہرے اور ہاتھ جہاں تک پہنچتا پھیرتے تھے تاکہ انہی نظر بد کی اور اس طرح کے حاسدین کے نظر سے اور نظر بد سے آپ کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، حدیث نمبر ہے 2185، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تکلیف محسوس کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین یہ پڑھ کر دم کرتے، بسم اللہ ہی۔ یہ دعا آپ بھی چاہیں تو اس کو دعا کو جو ہے یہ بسم اللہ بریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد وشر کل ذی عین، یہ اور دوسری روایت میں ہے کہ دوسری روایت میں حدیث نمبر یہ ہے 1686 ہے، من شر کل نفس من شر کل نفس من شر کل نفس، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اور مسلم کی شرح میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اس میں ہے ومن عین حاسد۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اچھے انسان کو دیکھنے سے شگون لیتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، بھاتا ہے نا، تو وہ اس کی نظر اس پہ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس شیطانی نفس حاضر ہو جاتا ہے جو اپنی ترچھی نگاہ ان سیدھے سادھے لوگوں پر ڈالتا ہے تاکہ اس سے وہ نعمت چھن جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ یہی شیطانی عمل ہے، یہی شیطان کا عمل ہے، اور یہی ابن آدم کے قرین کا بھی عمل ہوتا ہے جو دوسرے شیطانوں کا تعاون کرتا ہے اور انسان کے جسم میں داخلے کے لیے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ جسم کے اندر بیٹھ جائے۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھے اور مشغول رہے، ذکر میں مشغول رہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو بھی اچھا برا کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رب چاہے تو وہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بہت تھوڑا لمبی حدیث ہے، اور وہ ہے مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالنے کی بات، کہ آپ نے کہا کہ جزیرۃ العرب سے کہ میں اگر زندہ رہا تو جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو اور سب کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پھر ایک چیز اور اس میں رہ جائے گی کہ مقروض کی اوپر جو نماز جنازہ، مقروض کی نماز جنازہ، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ 1-2 درس اور ہوگا، اس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔